جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا ہے مضارع معلوم کے صیغے، اس کا ترجمہ اور مضارع کی قرآن پاک کے اندر جو صیغے استعمال ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کرنا۔ تو پہلے ہم نے یا والے صیغے کیے، اس کے بعد تا والے کیے کل۔ آج جو ہے نون آتی ہے مضارع کے شروع کے اندر، آخری جو متکلم کے صیغے ہیں نا، اوپر یا آتی ہے، پھر تا آتی ہے، پھر حمزہ آتا ہے، پھر نون آتی ہے۔ تو آج نون والے صیغے حل کریں گے۔ اس میں دعائے قنوت ہے۔ دعائے قنوت جو ہم نماز کے اندر وتر کے اندر پڑھتے ہیں، دو دعائے قنوت ہیں، اور دونوں ہی دعائے قنوت کا ترجمہ انشاءاللہ ہم صیغوں کی مدد سے کریں گے۔ آج جو ہے وہ ہمارا پہلا سبق ہے جو ہم دعائے قنوت وتر کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس کے دو سبق بنائیں گے۔ آج یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ تو صیغہ ہم نے ایک ہی ہے، ایک لفظ کی مدد سے پوری دعائے قنوت کا انشاءاللہ ترجمہ کرنا ہے۔ تو اس میں پہلا لفظ آ رہا ہے نون۔ نون جمع متکلم کے صیغے کے شروع میں آتا ہے۔ وہاں اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی نعبدو۔ نعبدو کے شروع میں نون آ رہا ہے، ترجمہ یہ بنتا ہے عبادت کرتے ہیں یا عبادت کریں گے کون؟ ہم سب عبادت کریں گے۔ نعبدو کا مطلب ہم سب عبادت کریں گے۔ تو اس نون کو ذہن میں رکھنا، جہاں جہاں پر جس صیغے کے شروع میں نون آئے گا تو اس کا ترجمہ جمع متکلم والا ہوگا کہ ہم سب نے یہ کام کیا، ہم سب یہ کام کرتے ہیں یا ہم سب یہ کام کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک۔ اللہم کا ترجمہ ہم نے بتا دیا تھا، اے اللہ، اے اللہ۔ شروع میں ہم نے کیا تھا انا، بے شک ہم۔ انا کا مطلب بے شک ہم، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو ترجمہ حل کرنا ہے نستعینک، یہاں پر لفظ ہے نستعینو، کاف الگ ہے اور نستعینو یہ الگ ہے۔ اب پہلی بات یہ دیکھو، نستعین کے شروع میں نون آ رہی ہے، اور نون آتی ہے جمع متکلم کے شروع میں، تو مطلب یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ ہے استعانت، مدد مانگنا۔ استعانت، مدد مانگنا۔ جیسے سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں پر بھی نعبد بھی آ رہا ہے، نستعین بھی آ رہا ہے۔ تو وہی نستعین کا جو لفظ ہے وہ یہاں دعائے قنوت میں آ رہا ہے۔ تو اب نستعین کا مطلب مدد مانگنا، مدد چاہنا۔ تو اب اس کا ترجمہ کریں گے مدد مانگتے ہیں ہم سب۔ نستعینو، مدد مانگتے ہیں ہم سب، یا مدد مانگیں گے ہم سب۔ دو ترجمے ہوں گے، حال اور استقبال والا، تو کرنا ان میں سے ایک ہی ہے ہم نے۔ تو نستعینو، مدد طلب کرتے ہیں کون؟ ہم سب کا آپ سے۔ کاف کا مطلب اللہ کی ذات، آپ سے۔ تو اب مطلب یوں ہو جائے گا، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، انا، بے شک ہم، نستعینو، مدد طلب کرتے ہیں، کاف آپ سے، کاف آپ سے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہم لکھ لیں گے، اور نستعین کا ترجمہ ہم نے چونکہ سمجھا ہوا ہے تو وہ ہم نے لکھنا نہیں ہے، وہ ہم نے ذہن میں بٹھا کے کرنا ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ، اس کے بعد واو آگے، واو کا معنی ہوتا ہے اور۔ نستغفرو، تو دیکھو شروع میں کیا آ رہی ہے؟ نون آ رہی ہے، اور نون کہاں پر آتی ہے؟ جمع متکلم کے شروع میں۔ تو نستغفرو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے نعبدو کی طرح۔ تو نستغفرو، استغفار کرنا، غین فارا، اس کا معنی کیا ہے؟ استغفار کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ تو دعائے قنوت میں جتنی بھی ساری چیزیں آ رہی ہیں وہ اللہ پاک سے مانگی جا رہی ہیں۔ تو وَنَسْتَغْفِرُ، اور باؤ کا معنی اور ہو گیا، نستغفرو، اور بخشش طلب کرتے ہیں ہم۔ نستغفرو، استغفار طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، کون؟ ہم سب۔ کس سے؟ آپ سے۔ کاف پہلے بھی آ گیا وہاں، اس کا ترجمہ۔ تو نستغفرو کا ترجمہ ہم نے دماغ سے کرنا ہے، جو پڑا اصول تھا اس کے مطابق کرنا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم نہیں لکھیں گے۔ تو نستغفرو، ہم بخشش طلب کرتے ہیں آپ سے۔ اس کے بعد آ گیا وَنُؤْمِنُ، پھر واو آ گیا۔ واو کا معنی کیا ہے؟ اور ہے جی نؤمنو۔ نؤمنو شروع میں کیا ہے؟ نون آ رہی ہے، اور نون سب کے شروع میں آ رہی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ایمان لانا۔ تو نؤمنو کا مطلب یہ بنے گا ایمان لاتے ہیں ہم، یا ایمان لائیں گے ہم سب۔
تو نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں، ہم سب ایمان لاتے ہیں، بی کا آپ کی ذات پر، کاف سے مراد اللہ کی ذات، آپ کی ذات پر، بی کا اس کا معنی ساتھ بھی کرتے ہیں، پر بھی، جو بھی اپنی زبان میں مناسب لگے، اور ایمان لاتے ہیں ہم بی کا آپ کی ذات پر۔ تو اب دیکھو 3 لفظ ہو گئے، نستعین، نستغفر، نؤمن، اور تینوں کا ترجمہ ایک لفظ کی مدد سے ہم نے کہا لیا، ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم استغفار طلب کرتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بہترین انداز ہے اور کتنا پیار اور آسان طریقے سے جو ہے نا آدمی ایک لفظ کی مدد سے پوری دعائے قنوت کا انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے۔ آگے اس کے بعد وَنَتَوَکَّلُ، آگے کیا ہے، واو، آگے واو کا معنی، اور نتوکل، نون شروع میں آ رہا ہے تو توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں علیکا آپ کی ذات پر، تو کاف کا معنی پھر آ گیا آپ، علا کا مطلب پر یا اوپر، تو اصل لفظ جو ہمارا ہے وہ نتوکل، اور بھروسہ کرتے ہیں، کون بھروسہ کرتے ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں یا ہم بھروسہ کریں گے، تو دونوں ترجمے ہوں گے، لیکن ہم یہاں اس کا کریں گے، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم سب بھروسہ کرتے ہیں، علیکہ آپ کی ذات پر، علا کا معنی پر، کاف کا معنی آپ، اللہ کی ذات، آپ کی ذات پر بھروسہ کرتے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر واو آ گیا، واو کا معنی اور، وَنُثْنِي عَلَيْكَ، نثنی ثنا کو کہتے ہیں تعریف کرنا۔ نماز کے شروع میں الحمد سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ، اس کو ثنا کہتے ہیں نا، تو وَنُثْنِي، ثنا کرنا یعنی اللہ کی تعریف کرنا، وَنُثْنِي شروع میں نون آ رہی ہے، اور ہم ثنا کرتے ہیں، وَنُثْنِي، اور ہم ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، علیکہ آپ کی، آپ پر، پھر کاف آ گیا نا اللہ کا پر، الخیرہ بہترین، یعنی ہم آپ کی بہترین حمد و ثنا کرتے ہیں، وَنُثْنِي، اور ہم ثنا کرتے ہیں آپ کی، الخیرہ بہترین۔ اس کے بعد آ گیا وَنَشْكُرُ، واو کا معنی پھر اور آ گیا، نشکر، شکر کرنا، یہ لفظ ہم نے وہاں پر پڑھا تھا، نشکر ہم شکر کرتے ہیں یا ہم شکر کریں گے، تو نشکر بالکل سیدھا ہے، شروع میں نون آ رہی ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں یا ہم شکر کریں گے، کس کا، کاف آپ کا، اے اللہ آپ کی ذات کا ہم شکر کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُ، یہاں واو کے بعد لا بھی آ رہا ہے، واو کا معنی اور، لا کا مطلب نہیں، لا کا مطلب نہیں، نکفرو شروع میں نون آ رہا ہے، تو یہ بھی کون سا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، اس کا معنی شکر کرنا اور اس کا معنی ناشکری کرنا، شکر کا معنی شکر کرنا اور نکفر کا معنی کفر کرنا یعنی ناشکری کرنا، ولا نکفر کا اور نہیں، نکفر اور کفر نہیں کرتے ہم کا آپ کا، اے اللہ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، ولا اور نہیں، نکفر ہم جی کفر نہیں کرتے، سب ہم سب کفر نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پر دیکھو ایک لفظ تھا نا، اس سے ہم نے نستعین، نستغفر، نؤمن، نتوکل، نثنی، نشکر اور نکفر، یہ پوری تقریباً آدھی ہماری دعائے قنوت ہوگی ہے۔ تو آدھی دعائے قنوت کا ترجمہ ہم نے ایک لفظ نون الف نا اس کے ذریعے سے کر لیا، تو باقی کا انشاءاللہ کل کے سبق میں کریں گے۔ تو پھر گزارش یہ ہے کہ یہ والا جو طریقہ ہے بہت مفید ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کا ترجمہ خود کرنا چاہتے ہیں۔